نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. سورة لگا لوں میں سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرہ. ماشاءاللہ آج اچھی اسٹرینتھ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے مجھے. تقریباً سبھی ہیں آج. سوری میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی چوٹ کی وجہ سے، تو کچھ دن آف کرنا پڑا. آیت نمبر 18 سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں. تسلی سے آپ میں نا پیجز الٹے ہیں تو مجھے کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے. آیت نمبر 17. آیت نمبر 17. ایک سیکنڈ. چلے آواز کلیئر نہ ہوئی تو مجھے بتائیے گا. آیت نمبر 17 سے ویسے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، لیکن 16 کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ بیچ میں چھٹیاں آ گئی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، اشتروا جنہوں نے خرید لی. یہاں پر آیت نمبر آ رہی ہے نا 17. جی یہاں پر بھی آ رہی ہے. الضلالہ گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے. فما تو نہیں، ربحت فائدہ پایا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانو اور نہ تھے وہ، نہ ہوئے وہ، کانو مہتدین ہدایت پانے والے. موبائل کہاں رکھ دیا میں نے؟ صحیح ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں. ہم کن کے بارے میں پڑھ رہے تھے؟ منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے. منافقین کے ٹریٹس پڑھ رہے تھے ہم، ان کی کریکٹرسٹکس پڑھ رہے تھے، ان کے اندر جو جو باتیں پائی جاتی ہیں وہ پڑھ رہے تھے تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں. نمبر 2 تاکہ یہ ٹریٹس جو ہیں یہ ہمارے اندر ڈیولپ نہ ہو سکیں. تو اوپر جو سارے وہ کام کر رہے تھے نا، فراڈ والے، سازشوں والے، جھوٹ بولنا، یہ سارے کام جو ہیں یہ شو کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہوئی ہے. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت ہوتی ہے صحیح رستے کو فالو کرنا، سیدھے رستے پر چلنا، وہ رستہ جو اللہ نے ہمیں دکھایا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے. وہ ہدایت کا رستہ جس کا ہم نے ذکر سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں ہی پڑھ لیا، کیونکہ قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ہدایت کے راستے پہ چلیں. لیکن یہ لوگ اپنی حرکتوں کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ بالکل اس کا اپوزٹ وے جو ہے گمراہی، اس کو انہوں نے چوز کر رکھا ہے. اور گمراہی کیا ہے؟ الضالین بھی ہم نے پڑھا تھا نا، اس کا بھی روٹ ورڈ سیم تھا، ضاد لام لام. اور یہاں پر الضلالہ سیم روٹ ورڈ. اور الضلالہ کس کو کہتے ہیں؟ گمراہی کو. وہ رستہ جو کہ بیسیکلی گمے ہوئے لوگوں کا رستہ ہے. گمے ہوئے لوگ جن کو نہیں پتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس رستے پر چل رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس تھے دونوں آپشنز ہیں، لیکن دونوں آپشنز میں سے مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے چوز کیا کیا؟ گمراہی کو چوز کیا. اور منافقین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت خطرناک آیتیں ہیں اور انہی کو بیسیکلی ہم نے دھیان سے سننا ہے. اگر ان کو دھیان سے نہیں سنیں گے اور سمجھیں گے نا تو کبھی بھی اپنے آپ کو امپروو نہیں کر سکیں گے. کیونکہ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے نا، بہت بڑا مسئلہ، تو وہ صرف اور صرف یہ منافقت کا ہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں جو نیا ورڈ ہے وہ رابحت ہے. رابحہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور فائدہ اٹھانا یہ اس کا مطلب ہے. یہ آپ کو صحیح سے یاد کرنا ہوگا. ان کی تجارت. اب آگے سارے ورڈز ایزی ہیں، ایسا کوئی مشکل ورڈ نہیں ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں. ماں میں نے آپ کو تینوں ٹائپس کے بتا دیے تھے. کانا کا پلورل کانو ہوتا ہے. کانو جو ہے یہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گا.
اور محتدین میم سے جو ورڈ سٹارٹ ہوتے ہیں اس طرح محتد مؤمن اس شکل کے اس شیپ کے دیز ورڈز are بیسکلی اس میں فائل ٹھیک ہے. اور اس میں دیکھ لیتی ہوں جی رابقت اس فعل ماضی صحیح ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم ان کی مثال their example. اب یہاں سے نا قرآن مجید کی پہلی example start ہو رہی ہے. first example of the قرآن مجید is given there یہاں پر here. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں کوئی بھی example دینے سے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے. ایگزامپلس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایگزامپلس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ انسان کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے ٹھیک ہے. اور مثال میں ہمیشہ ہوتا کیا ہے، مثال میں جو بیسکلی جس بات کو سمجھایا جانا ہے نا اس کے لیے کوئی اور ورڈز یا کوئی اور چیزیں لے کر ان کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے تاکہ بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. یہ مثالوں کا پرپز ہوتا ہے. اور امثال جو ہوتی ہیں نا قرآن مجید کی جو ایگزامپلز ہیں یہ ان کو سمجھنا نا باقی آیات سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. یہ شروع کی مثالیں تو آسان ہیں لیکن آگے جاتے جاتے آپ دیکھیں گے کہ کچھ مثالیں ایسی ہوں گی جن کے بارے میں ہمیں تفاسیر میں بہت زیادہ ڈسکرپشنز ملیں گی، ڈفرینٹ ڈسکرپشنز بھی ملیں گی، ایون ان کے بارے میں بھی ڈفرینٹ ڈسکرپشنز ملیں گی. اور امثال القرآن پر نا ایگزامپلز آف دا قرآن پہ باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں، الگ سے کورسز ہوتے ہیں صرف اور صرف ایگزامپلز کو سمجھانے کے لیے. یہ اتنی ٹیکنیکل ہوتی ہیں، ان کو اتنا زیادہ الگ سے سمجھنے کی پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان پر دھیان دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ نے ایگزامپلس کو دیکھنا ہے، ایگزامپلس کو ایزی نہیں لینا، ایسے نہیں جیسے پچھلی آیت اب ایزی تھی تب آپ کہیں کہ جی یہ بھی ایگزامپل ہے تو یہ ایسے ہی ہوگی، نہیں اس کو تھوڑا سا دھیان سے ہم نے دیکھنا ہے. مثلہم ان کی مثال کا مثل. اب مثل ایگزامپل کو کہتے ہیں، ہم آپ کو پتہ ہے ضمیر جو ساتھ لگی ہوئی ہے ضمیر متصل کا کاف زبر کا یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور کا جو ہے یہ درود پاک میں بھی آتا ہے نا جیسے کہنے کے لیے. مثل اگین ایگزامپل مثال ان کی جیسے مثال الذی وہ جو الذی الذین کا جو پلورل ہے استوقدا جلائے نارن آگ کو. مثال ان لوگوں کی کیسی ہے؟ جیسے کہ مثال ہے ایسے شخص کی جو کہ آگ کو جلائے ٹھیک ہے. استوقدہ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے وقدہ واو قاف دال. سارے جو ہوتے ہیں ورڈز اینڈ ناؤنز آپ کو پتہ ہے ان کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں. اور جیسے استوقدہ از اے ڈیفیکلٹ ورڈ آپ اس کو نہ بھی یاد رکھیں نو ناٹ اے پرابلم. کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ کامنلی ورڈ یوز نہیں ہوتا ہے لیکن اتنا کامنلی نہیں یوز ہوتا کہ آپ سے اب کوئی نہ کوئی ٹیسٹ لے لے گا پوچھ لے گا. فی الحال آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ضرور یاد کریں، کبھی بھول بھی جائیں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نار کا جو ورڈ ہے آگ دس از اے کامنلی یوزڈ ورڈ تو اس کا روٹ ورڈ آنا چاہیے. اور نار کے اسپیلنگ کیا ہے؟ نون الف رے ٹھیک ہے نار. لیکن اس کا جہاں پہ بھی حروف علت آتے ہیں تو اس کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اس میں بھی الف ہی آئے بلکہ وہ ریپلیس بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا روٹ ورڈ اصل میں نور ہوتا ہے، نون واو رے. نار کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ نور، نون واو رے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، نور کا روٹ ورڈ بھی نور ہی ہوتا ہے. نور بھی روشنی ہے، نار بھی روشنی ہی ہوتی ہے. نار بیسکلی آگ کی روشنی ہے، آگ کو نار کہتے ہیں جو جلائے آگ ٹھیک ہے. تو مثال ان لوگوں کی سردی زیادہ ہو گئی ہے نا، یہ ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے تو سب کو آج کل کھانسی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے سب کو. مثال ان لوگوں کی ایسے ہے جیسے کہ مثال اس شخص کی. کن لوگوں کی مثال؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اب سنس یہ مثال ہے میں نے آپ کو بتا دیا ایگزامپل ہے، یو ہیو ٹو بی کیئرفل اینڈ تھنک اٹینٹیولی. اوکے اٹینٹیولی آپ نے دھیان سے سننا ہے. یہاں پہ ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم مینس دا منافقین دا ہپوکریٹس ٹھیک ہے. ایسے ہے جیسے کہ اس شخص کی مثال. اب کمپیریزن ہو رہا ہے آف دا منافقین ود اے پرسن جس نے آگ جلائی ہے. آگ جلائی از یہاں پہ ایک پازیٹیو میننگ ہے. یہاں پر آگ جلانے کا مطلب ہے کہ اس نے روشنی کی ہے ٹھیک ہے. ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ہدایت پا لی
ٹھیک ہے. ہدایت کو یہاں پہ کمپیئر کیا جا رہا ہے ود روشنی، آگ کی روشنی سے. انہوں نے ہدایت لی تھی، مطلب انہوں نے آگ جلائی تھی. ہدایت سے کیا ہو گیا تھا ان کی زندگی میں؟ روشنی ہو گئی تھی اسلام کی ہدایت سے. تو آگ جلانے سے کیا ہوا ان کی زندگی میں؟ روشنی ہو گئی. اب یہ کمپیریزن نا ان کا اور ایک ایسے شخص کا یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. فلما، پھر، آپ کو پتا ہے پھر، اینڈ لما از یوزڈ فار جب. بوتھ آف دیز آر حرف. اور وین، لما کو وین بولیں گے. دین وین اضاءت، اضاءت کو یاد رکھنا آسان ہے. ضیاء نام ہم لوگ رکھتے ہیں نا، ضیاء سے ہے بالکل یہ. اور اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ضاد واو حمزہ. سواد واد، بالکل ضاد واو حمزہ. اور ضیاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روشنی. ٹھیک ہے، اضاءت روشن کیا. اور یہ بھی جس کے اینڈ میں تے آتا ہے نا، جو ورڈز ہیں یہ وہ ہیں فعل ماضی ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. انشاءاللہ جب آپ لوگوں کو ان کی شکل سے فیملیارٹی ہو جائے گی نا، دکھنے میں آپ پہچاننے لگیں گے ان ورڈز کو، تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو کسی دن نا پوری گردان بھی آپ کو بھیجوں گی اور کرواؤں گی. لیکن فی الحال آپ پرپز یہی ہے کہ آپ ان ورڈز کو پہچاننے لگیں، ان کے روٹ ورڈز ہو جائیں، ان کی ٹرانسلیشن یاد کر لیں. تو لمبی جو ڈیٹیلڈ ٹیبلز ہیں وہ انشاءاللہ وربس کے وہ ہم کر لیں گے. تو فلما اضاءت، پھر جب روشن ہو گیا. اب کس چیز سے روشن ہو رہا ہے؟ آگ سے. جو آگ جلائی ہے اس سے اب روشنی ہو گئی، روشن ہو گیا. جیسے منافقین نے اسلام قبول کیا تھا تو ان کے ارد گرد روشنی ہو گئی تھی اسلام کی. ما حولہ، ما جو کچھ بھی، حولہ، حول کس کو کہتے ہیں؟ ارد گرد ہونا. حولہ ہو ان کے ارد گرد تھا، اس کے ارد گرد تھا. اس کے مطلب میں بتاتی ہوں، پہلے ماں پہ جاتے ہیں. ماں یہاں پہ کون سا ماں ہے؟ دس از ماں موصولہ. ٹھیک ہے، الذی کے میننگ والا جو ماں ہے وہ ہے یہ. تو جو کچھ حولہ ہو از سنگولر. ٹھیک ہے، واحد ہے. who is a ضمیر متصل pronoun attached pronoun جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ، اس، وہ اور اس، he his him ایک ہی بات ہے. اس کے ارد گرد اس کی کس کی بات ہو رہی ہے؟ پیچھے جو الذی، جس کو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، الذی کیا ہے؟ الذی آلسو سنگولر، ایک شخص سے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں نا، اس لیے یہاں پہ ہو بھی سنگولر آیا ہے. تو وہ شخص جس، اس کے ارد گرد، جو وہ شخص تھا نا اس کے ارد گرد کیا ہو گیا؟ روشنی ہو گئی. یہاں تک اب آپ کو سمجھ آ گئی مثال میں بات کیا ہو رہی ہے. ایک شخص نے آگ جلائی ہے، اب اس زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی، یہ بھی یاد رکھیے گا. تو ان دا ایبسنس آف الیکٹریسٹی آپ سمجھیں کہ کمپلیٹ ڈارکنیس ہے اس شخص کے بارے میں جس کی کہ اگزامپل دی جا رہی ہے. اس کے ارد گرد آپ سمجھیں کمپلیٹ ڈارکنیس ہے، اندھیرا ہے. پھر اس نے جب آگ جلائی ہے، روشنی کی ہے، تو کیا ہوا ہے؟ اس کا سارا ماحول اس کے ارد گرد روشنی ہو گئی. ایسے ہی جیسے اسلام کے بغیر کیا ہوتا ہے انسانوں کی زندگی میں؟ اندھیرا ہوتا ہے. تو وہ جو اندھیرا ہے اس میں ایک شخص جب اسلام قبول کر لیتا ہے اس کی زندگی میں کیا ہو جاتی ہے؟ روشنی. یہ کمپیریزن چل رہا ہے. اب آگے کیا ہوا؟ ذہب اللہ، لے گیا اللہ. ذہب اللہ بی. اب ذہبہ ویسے جانا ہوتا ہے نا، جانے کو کہتے ہیں. یوزلی جو لوگ تھوڑی سی بھی گرامر پڑھتے ہیں یا عربک پڑھتے ہیں انہوں نے ذہبہ کی گردان پڑھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن ذہبہ کے ساتھ جب بازے بی آ جاتا ہے، دیکھیں اللہ کے آگے بی لکھا ہوا ہے نا، تو ذہبہ بی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لے گیا. اب چلا گیا یا جانا اس کا مطلب نہیں رہا. ٹھیک ہے، چینج ہو گیا. تو ذہبہ بھی یہ ایسے ہے نا، جیسے انگلش میں بھی جب ہم یہ یوز کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پریپوزیشنز یوز کرتے ہیں ود وربس، تو میننگ چینج ہو جاتا ہے. جیسے آئی ایم لوکنگ ٹوورڈز سم تھنگ، کسی چیز کی طرف دیکھنا. آئی ایم لوکنگ ان ٹو سم تھنگ، کچھ ڈھونڈنا. صحیح ہے، کچھ فائنڈ آؤٹ کر رہی ہوں میں کچھ دیکھ کر. ٹھیک ہے، تو لک انٹو. اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں وربس جن کے ساتھ جب پریپوزیشنز چینج ہوتی ہیں تو میننگ ہی چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح ذہابہ کا سسٹم ہے، اور بھی بہت سارے ورڈس کا اسی طرح ہوتا ہے. تو ذہب اللہ بھی، لے گیا اللہ. اللہ ہو، اب اللہ پر دیکھ لیں، ہو ہے ضمیر کا، وہ اینڈ میں حرکت کون سی ہے؟ اینڈ میں جو حرکتیں ہوتی ہیں نا ورڈ کے، کسی بھی اس کے ناؤن کے، ان کو بیسکلی اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اعراب. اعراب کیا ہوتا ہے؟ الف عین رے الف بے.
لاسٹ والی حرکت کو اعراب کہتے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ اعراب سے نا میننگ چینج ہو جاتا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اسی لیے ہم نے بچپن سے یہ بات سنی ہوتی ہے نا کہ زیر زبر پیش خراب نہیں ہونی چاہیے ورنہ مطلب بدل جائے گا۔ یہ یوزلی لاسٹ والی حرکت کے لیے کہا جاتا ہے، بیچ میں بھی وربس کی تو بیچ میں بھی میٹر کرتی ہیں، لیکن اس کا ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ مطلب اللہ فاعل ہے، یہاں پر اللہ لے کر جانے والا ہے، صحیح؟ تو اللہ لے گیا نوری ہم، ان کا نور، ان کی روشنی، اللہ ان کی روشنی لے گیا۔ اب اچانک سے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام سے روشنی ہوگی ان کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ اب جب لے گیا تو کیا ہوا؟ پھر سے اندھیرا ہو گیا۔ اندھیرے میں کیا ہے؟ اندھیرے میں تو گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی، ان کا نور لے گئے؟ اب ہمیں پتہ ہے پورا قرآن مجید دیکھ کر اور ساری آیات پڑھ کے، ایون ابھی تک جو ہم نے پڑھی اور آگے بھی جو ہم پڑھیں گے، اور ایون احادیث دیکھ کر، قرآن مجید اور حدیث ہمیں کیا پروف دیتی ہے، کیا بتاتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جس انسان میں تڑپ ہوتی ہے نا ہدایت کی، اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں ہدایت میں، ٹھیک ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف 1 سٹیپ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 سٹیپس آتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسے قریب سے قریب کرتے جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص خود اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، جو خود چوز کرتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں چلے گا، وہ ان کی طرح منافقین کی طرح سازشیں کرے گا، وہ منافقین کی طرح جھوٹ بولے گا، ان کے دل میں بیماری کون سی ہوگی؟ جھوٹ کی بیماری ہوگی، فراڈ میں انوالوڈ ہوگا، مذاق اڑائے گا، اس طرح جو بھی ان کے ٹریٹس پیچھے بتائے گئے تھے، اور خود گمراہی جو ہے اس کو چوز کر لے گا۔ 16 آیت میں پڑھا تھا نا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیے ہیں گمراہی ہدایت کے بدلے۔ خریدنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دے پریفرڈ، انہوں نے چوز کی ہے، انہوں نے اس کو فوقیت دی ہے، فوقیت دی ہے، دیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ دے ہیو پرائرٹائزڈ، ٹھیک ہے، پرائورٹی دے دی ہے انہوں نے۔ تو اس وجہ سے ان کے اپنے گناہ کی وجہ سے، گناہ کے، یا ان کو ابھی گناہ کی سمجھ نہیں آ رہی نا، منافقین کو یوزلی سمجھ نہیں آتی، تو اپنی چوائس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ ان کو وہی دکھا رہے ہیں جو کہ انہوں نے چوز کیا، جو انہوں نے چوز کیا تھا وہی اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں۔ تو ان کے ارد گرد روشنی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کے نور کو لے گئے۔ وَتَرَكَهُمْ، اور ترکا چھوڑ دیا۔ ترکا کا ورڈ تھوڑا اردو میں بھی یوز ہوتا ہے نا، ترک کر دینا کسی کام کو، یہ وہی والا ورڈ ہے۔ وَتَرَكَ اینڈ لیفٹ them، اور چھوڑ دیا اللہ نے انہیں۔ فی، فی از اے preposition، حرف ہے۔ ان جس کا میننگ ہوتا ہے میں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ظلمات، ظلمات کیا ہے؟ ظلمات از ظلمت کی پلورل، ٹھیک ہے، ظلمت۔ اور روٹ ورڈ ویسے اس کا ظلم ہی ہوتا ہے، ضاد لام میم، لیکن ظلمت کی یہ پلورل ہے، اندھیرے کو کہتے ہیں نا، تو اندھیروں میں، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں۔ کس اندھیرے میں؟ گمراہی کے اندھیرے میں۔ یہاں پر لیکن مثال میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اب مثال کا مطلب یہ بھی ہے، اگزامپل کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اس کو امیجن کریں، کیونکہ اس بندے نے باقاعدہ آگ جلائی تھی، تو جس کے ارد گرد ٹوٹل ڈارکنیس تھی، ہی کنڈلڈ دا فائر، اس نے جب آگ جلائی ہے روشنی ہو گئی، اس کو امیجن کریں۔ آپ ایسے ہی سمجھے جیسے ہم نے لائٹ بلب آن کیا ہے، بٹن پریس کر کے آن کیا ہے، لیکن اللہ ان کی روشنی لے گیا، مطلب بجلی چلی گئی۔ ہماری تو بجلی جاتی رہتی ہے، انڈیا میں تو مجھے نہیں پتا کیا سچویشن ہے، لیکن ہماری بجلی جب چلی گئی تو کیا ہوا؟ پھر روشنی ایک دم سے چلی گئی، ٹھیک ہے، اور اللہ نے اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ یہ ایسے اس شخص کی اگزامپل دی جا رہی ہے۔ لا یبصرون، لا نہیں، یوب، یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا یہ، تو یا سے جو بھی ورڈ سٹارٹ ہوتے ہیں دے آر فعل مضارع، ورب کون سے ہیں؟ وہ مضارع ہیں، اور مضارع کے میننگ کیا ہوتا ہے؟ فیوچر اینڈ پریزنٹ دونوں میں یوز ہوتا ہے، موسٹلی پریزنٹ میں۔ اس کو اگر فیوچر کرنا ہی کرنا ہے تو کیا ساتھ لگاتے ہیں؟ سین لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، سین زبر سا ساتھ لگاتے ہیں، سیبصرون اگر ہو تو
اس کا مطلب ہے کہ وہ 100% فیوچر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ پریزنٹ اور فیوچر والی بات نہیں رہتی کہ یا پریزنٹ ہے یا فیوچر، دونوں میننگ ہے، دونوں نہیں رہتے، پھر سا لگنے سے فیوچر میننگ چلا جاتا ہے. اور سوفا بھی جب کسی ورڈ کے ساتھ لگتا ہے تو سوفا آلسو شوز دیٹ the word will be translated into future tense, ٹھیک ہے؟ لیکن جو بصیرون shows either present or future, mostly present. تو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں نہیں وہ دیکھ پاتے. تو اب ایسا شخص آپ نے امیجن کر لیا ہے. اب یہ ایسے ہی شخص کی مثال ہے منافقین کی. منافقین اب اندھیروں میں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے حرکتیں ایسی کی، انہوں نے اپنے اندر ایسے ٹریٹس ڈیولپ کیے جان بوجھ کر کہ اللہ نے ان کی روشنی لے لی، اسلام کی روشنی. اب وہ سمجھتے یہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن اصل میں ان کے اندر اسلام کی روشنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، گمراہی کے اندھیروں میں. وہ دیکھ نہیں سکتے. کیا چیز نہیں دیکھ سکتے وہ؟ یہ فزیکل دیکھنے کی تو بات ہو نہیں رہی. وہ دیکھ ہی نہیں سکتے کیا؟ اپنے ارد گرد اب ہدایت. اب ان کے ارد گرد جتنی بھی ہدایت کی سورسز ہیں، ہدایت کی سورسز کون سی ہوتی ہیں اور کون سی فیکلٹیز یوز ہوتی ہیں، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے تھے. آنکھوں سے جیسے دیکھنا قرآن مجید کو اور کسی بھی سورس آف نالج کو، کانوں سے سننا، ٹھیک ہے، اور دل سے اس کو سمجھنا. تو یہ ساری جو اس کی فیکلٹیز تھیں، یہ کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، بند ہو گئی. اب یہ فزیکلی تو یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اسپرچولی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ دیکھ نہیں سکتے، اندھے ہو گئے. اب ان کو یہ سارا نالج جو ہے ان کے اندر جا ہی نہیں رہی، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہدایت کی باتیں. اور یہ ایسے ہی اب رہیں گے، ایسے ہی چلتا رہے گا، ٹھیک ہے. اب آگے آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے پہلے اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں. اگلی آیت اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، تو اس لیے وہ پڑھ لیتے ہیں. کل سے نا میں اپنے آگے گھڑی بھی رکھوں گی انشاءاللہ. 6:30 ابھی ہونے والے 1 منٹ ہے، تو انشاءاللہ اگلی آیت 18 پڑھیں گے. پھر 19 میں نا ایک اور ایگزامپل ہے، اس وجہ سے 19 ہم آج نہیں پڑھیں گے. 19 اور 20 دونوں اس سے بھی زیادہ ٹیکنیکل ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ جو فرسٹ ایگزامپل آف دا قرآن ہے دیٹ از ایزی، وہ یہ والی تھی. اگلی آیت اس سے ریلیٹڈ ہے، 17 18 ہو جائے گی آج. 19 از اے بٹ ٹیکنیکل. تو کل آپ اچھے طریقے سے سمجھیے گا اور ایگزامپل کو دھیان سے دیکھیے گا، اور ان کی ٹرانسلیشن بھی ساتھ ساتھ پلیز یاد کر لیجیے گا. ادروائز یہ ایگزامپلس وغیرہ میں ورڈز، نیو ورڈز ہوتے ہیں نا ان کے اندر، کامنلی یوزڈ ورڈز نہیں ہوتے، تو وہ پھر بھولنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اور ان کو آپ نے لکھنا بھی دھیان سے اور نوٹ ساتھ شیئر کرنے. تو 19 اور 20 انشاءاللہ کل دھیان سے پڑھیں گے، ان کو دھیان سے دیکھیں گے ایگزامپلس کو، وہ ہیں بھی زیادہ ٹیکنیکل. آج 18 پہ انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں. سمن بہرے ہیں، صحیح. بکمن گونگے ہیں. سمن کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ سواد میم میم. دے آر ڈیف، بہرے ہیں. بکمن دے آر بے اور کاف اور میم دے آر ڈم، بول نہیں سکتے، یہ گونگے ہیں. یہ یون عین میم یا، دس از دا روٹ ورڈ. اب دیکھیں ان سب کے اینڈ میں تنوین آ رہی ہے نا، تو دیٹ شوز اسم ہے، یہ اسم نکرہ ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. عین میم یا اندھے ہیں، ٹھیک ہے، بلائنڈ ہیں، دے آر بلائنڈ. تو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. اب یہ اس کا مطلب میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا. پیچھے کیا تھا؟ لا یبصرین، لا یبصرون، اندھیرے ہونے کی وجہ سے، because of the misguidance that they have chosen, they now cannot see. بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، یعنی کانوں کا بھی اب ان کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا، ناٹ فزیکلی بٹ اسپرچولی، ٹھیک ہے. روحانی طور پر اب ان کے کان بھی کام نہیں کر رہے، منہ بھی اب ان کا کام نہیں کر رہا. منہ سے کام نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دے کین ناٹ ڈسکس، ڈسکشن نہیں ہو سکتی اب چیزوں کے بارے میں. نہ سن رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر بولیں گے کیسے؟ ہدایت کی جو طلب تھی وہ ختم ہو گئی، تو اب اس ظاہر سی بات ہے دھیان ہی ادھر ادھر ہوگا، اور اس کو کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی، کوئی کوسچنس نہیں پوچھیں گے وغیرہ وغیرہ. اور اندھے ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے. فہم تو نہیں، اندھے ہیں. آپ کو بتا دیا تھا آنکھوں سے زیادہ تر انفارمیشن ہمارے اندر کیسے جاتی ہے؟ کانوں سے اور آنکھوں سے جاتی ہے، یہ آپ کو پتا ہے. لیکن دل کو اگنور نہیں کرنا، ٹھیک ہے. دل سے بھی انفارمیشن اندر جا رہی ہوتی ہے، دل بھی بہت ساری چیزوں کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ ڈیفینیٹلی سننے اور دیکھنے کے بعد، بہت سارے لوگ جو سن نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے، یوزلی اکٹھا ایسے لوگ کم ہوتے ہیں نا جن کو فالج کا اٹیک ہوا ہوا ہے، یا اور کوئی ایگزامپلس ہوں گی. موسٹلی کیا ہوتا ہے، یا تو لوگ اندھے ہوتے ہیں یا پھر بہرے اور گونگے ہوتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، آمین. تو یا اندھے ہوں گے
یا گونگے اور بہرے ہوں گے، ایسا ہوتا ہے یوزلی۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سارا کچھ ہی بند ہو، لیکن جس کا سارا کچھ بھی بند ہے نا، اس کا دل پھر بھی ایبزارب کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو، تو یہ ہم نے نہیں بھولنا۔ تو بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، فہم تو نہیں، لا فہم تو وہ، لا نہیں، یرجعون، یا اگین یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو دس از فعل مضارع ہے۔ پیچھے یبصرون کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ با صاد را۔ یرجعون کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رجع۔ رجع کا روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، ٹو ریٹرن، ٹھیک ہے، واپس آنا۔ لا یرجعون، نہیں وہ لوٹتے۔ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ اس میں ایپ میں بات کر رہی ہوں، نہیں پھر آتے، پھر آتے انہوں نے یہ پھر بیچ میں ویسے ہی لکھا ہوا ہے، نہیں واپس آتے ان کا مطلب ہے، نہیں لوٹتے، نہیں واپس آتے، ٹھیک ہے، لا یرجعون، یہ لوگ واپس نہیں آتے پھر۔ مطلب کہ جنہوں نے خود چوز کیا ہے اور اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتے۔ واپس کون سا انسان آتا ہے؟ جب اس کے اندر تڑپ پیدا ہونے لگتی ہے، جب اس کو ریئلائزیشن ہونے لگتی ہے، احساس ہوتا ہے اپنے گناہ کا، وہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ نے واپسی کے رستے ان پہ بند نہیں کر دیے، ٹھیک ہے، ان کا یہ ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے، ان کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ہدایت ہے نا، وہ ان کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ایکسپلین کر رہے ہیں۔ یہ نہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وداؤٹ اینی ریزن کیا ہے، ان لوگوں نے خود ریزن پرووائڈ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس لیول تک لے گئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈارکنیس میں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر یہ واپس نہیں لوٹتے تو یہ ان کی اپنی چوائس ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو ویسے ہی واپس نہیں آنے دیا، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دس از آلسو دیئر چوائس۔ تو انسان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ وہی ہوتا ہے بیسکلی جو کہ وہ چوز کرتا ہے، جس اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کس چیز کے مکلف ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر دو آپشنز ہیں نا، اس میں سے ایک چوز کرنا ہے، تو we are responsible for that and we will be held responsible and accountable for that۔ سوال ہوگا اس کے بارے میں، اس سے ہم بچ نہیں سکتے کہ جی تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر کے۔ یہاں پر انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ کوئی بھی کوسچن ہو کائنڈلی کلاس میں بھیجیے گا، گروپ میں بھیجیے گا، اور آج انشاءاللہ آج سے ہماری ریگولر کلاسز ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔